involved, اور آپ چیف منسٹر کو بلائیں. اس کو پیچھے تم نے کیا کھڑک سنگھ کا نظام چلایا ہوا یہاں کہ یہ ایک پولیس آفسر جو ہے اس کو بلا کے دھمکیاں دی جاتی ہیں. چیف سیکرٹری جو ہے وہ پولیٹیشین بن گیا ہے. وہ ذوالفقار چیمہ جو ہے اس کے خلاف لا منسٹر بیان دے رہا ہے. ذوالفقار چیمہ لا منسٹر کے خلاف بیان دے رہا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک لا منسٹر is making statements against an ROP and the ROP is making statements against a law minister? What kind of government is this? یہ کیا حکومت ہے؟ تو یہ سب چیزوں کا نوٹس لیں. یہ کیا انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے پنجاب کا, اور یہ کس کس کو ملوث کرنا چاہتے ہیں کس سازش میں. یہ لا اینڈ آرڈر کے حالات, یہ سیالکوٹ میں جو کچھ واقعہ ہوا ہے, آپ کا خیال ہے اچانک ہوا ہے؟ تھوڑا سا یہاں سے ایک کوشچن ہے میرا, یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ سی ایم صاحب کو بلایا جائے اس انکوائری میں. بالکل. کیا اگر سپریم کورٹ لیول پر یا ہائیسٹ لیول پہ کوئی ایک بڑی انکوائری ہوتی ہے تو آپ اس انکوائری میں اگر سی ایم صاحب کو بلایا جائے تو آپ پیش ہونا پسند کریں گے؟ دیکھیں, لیٹ می بی کلیئر ون تھنگ. پہلی بات ہے, آئی ایم کانسٹیٹیوشنلی آئین کے طور پہ میں کسی انکوائری میں پیش نہیں ہو سکتا ہوں, رائٹ, کیونکہ میری ایک آئینی پوزیشن ہے. لیکن جو چیف جسٹس صاحب ہیں, ہی کین کال دا چیف منسٹر. یہ آئین کے مطابق وہ چیف منسٹر صاحب کو بلا سکتے ہیں اپنے دفتر میں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا مذاق شروع کیا ہے صوبے میں, آپ مجھے بتائیں. نمبر 1 احسان اللہ کے ساتھ جو ہوا ہے. نمبر 2 یہ جو شکیل ہے اس کا کیا واقعہ ہے. 3 یہ کیا رپورٹ دی گئی ہے. چوتھی بات ہے آپ کے لوگ جو ہیں یہ ایف آئی اے کے ساتھ کیوں نہیں کولیبریٹ کر رہے. جب ایف آئی اے کوشش کر رہی ہے کہ مجھے میرے قتل کے کیس میں پتہ کرنے کے لیے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے, آپ کیوں نہیں اس میں انکوائری میں کیوں نہیں کولیبریٹ کر رہے. اور آپ کے پرنسپل سیکرٹری کی جرت کیسے تھی کہ یہ انصر عباسی کو فون کر کے اس کو کہے کہ یہ رپورٹ شائع کرو. تو یہ تم کر کیا رہے ہو؟ اور جب تم اس طرح کی جعلی سازشیں کرتے ہو پھر آپ نے سارے کرمنلز کو آپ تقویت دیتے ہیں. کل کوئی اور اٹھ کے کسی کو مار سکتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ تو آلریڈی ایک سازش تیار تھی, اس میں اس کو بھی گورنر کو اس میں ملوث کر دیں. اگر کل خدا نہ خواستہ کسی وزیر پہ حملہ ہوا تو آپ مجھے اس میں کر دیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے اور اس کے بارے میں وزیر قانون بیان دیتا ہے کہ گورنر کو گورنر ہاؤس تک محدود کیا جائے, اور یہ ملوث ہے سازشوں میں, اور اس کا ارادہ ہے کہ کوئی یہاں قتل کرایا جائے گا محرم کے دوران. آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یعنی آپ ان کرمنلز کو آپ تقویت دے رہے ہیں تاکہ محرم کے وقت وہ کسی کو مار دیں وہاں, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس میں گورنر کا نام آئے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی سیریس بات ہے. رائٹ, گورنر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی کہ محدود کر دیا جائے گا. ابھی آپ نے خود بھی کہا, کچھ آپ کے وزراء جس میں بابر اعوان صاحب بھی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پنجاب میں روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, پنجاب گورنمنٹ ایسے اقدامات اٹھا سکتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صوبے کے گورنر ہیں اور ایسے حالات میں پنجاب گورنمنٹ ایسا سٹیپ, پہلے تو یہ کہ وہ لے سکتی ہیں یا لینے کی جرت رکھتی ہے؟ یہ بیچارے لوگ یہ بیچارے بات کرتے ہیں, ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہہ رہے ہیں. وہ قانون کیا, بیچارہ وزیر قانون, اس کو قانون کے بارے میں کیا پتہ ہے, یا وزیر اعلیٰ یہ کو کہنے والی باتیں ہیں کہ اس کو گورنر ہاؤس تک محدود کے کچھ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہر عہدے کے جو تقدس اس عہدے کا, یہ اس کا مذاق بنا رہے ہیں. گورنر کا مذاق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, چیف جسٹس خواجہ شریف کا مذاق کر رہے ہیں, جو قانون کا وزیر ہے بابر اعوان اس کا مذاق بنانا چاہتے ہیں. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ, کوئی قومی ادارہ, کوئی عہدہ جو ہے وہ ان کے آگے کوئی بھی کھڑا ہو تو وہ کھڑے ہو کے گنڈوں کی طرح ان کو تھریٹن کریں, ان کو ڈرانے کی کوشش کریں, ان کو بھگانے کی کوشش کریں. دیکھیں ایسے نہیں چلے گا صوبہ, اور یہ کسی اور صوبے میں ایسی حالت نہیں ہے, اور اس طرح کی حرکتیں کسی اور صوبے میں نہیں ہوتی. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ میں ان کی فنکشنز روک رہا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ میں اب کیا کروں؟ ان کو کہوں شاباش ایسے کام کرو. رانا مقبول جو خود مفرور ہے اس کو لے آئے ہوئے سیکرٹری پروسیکیوشن, اور پروسیکیوشن یہاں کیا ہوتی ہیں, جو سب سے سنگین سیریس جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے, انکلوڈنگ وہ جو ڈینش ایمبیسی کی بومبنگ تھی, سرجن جنرل جو تھا اس کے قتل, اور کئی اور اس طرح کے GHQ, سارے جو لوگ ملوث تھے ان سب کو چھوڑ دیا گیا. رائٹ. اچھا گورنر صاحب, وہ کہتے ہیں نون لیگ والے, اور ایون جو بہت سارے وزراء سے بات ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر پیپلز پارٹی والوں کو ہم سے بہت سارے گلے شکوے ہیں, ہم ان کے کام نہیں کر رہے یا کوئی مسائل ہیں, تو وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائے. دیکھیں
پہلی بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب پیپلز پارٹی کو حکومت سے ہٹا دینا چاہتا ہے تو اس کو صرف ایک نوٹ لکھنا ہوتا ہے, ہی از دا چیف ایگزیکٹو. تو اگر کسی نے ہٹانا ہے تو وہ ہٹا سکتا ہے. جس طرح اس نے اپنے 2 وزیر ہٹائے تھے کرپشن کے لیے, جو منسٹر آف فوڈ تھا اور لوکل باڈیز. تو کسی کو ہٹانا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ہٹانے کا تو انیشیٹو ان کا ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم صرف اور صرف ایک وجہ سے وی آر ورکنگ, کیونکہ ہم اس میں کولیشن پارٹنر نہیں ہیں, ہم صرف ان کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ناقص حکومت چلے پنجاب میں, کیونکہ اگر نہیں چلے گی تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہم نے ڈی سٹیبلائز کیا ان کو. اگر ہم نے اپنی حمایت ہٹا دی تو یہ تو ایک بل بھی پاس نہیں کر سکیں گے اسمبلی میں, اور جون میں جب بجٹ پاس کرنا ہوگا تو یہ اس کو بھی پاس نہیں کر سکیں گے. اور کیونکہ ان کے پاس واضح اکثریت تو ہے نہیں, یہ تو فارورڈ بلاک کے ذریعے 170 سے اوپر ہے ان کا جو نمبر ہے. دیکھیں ان کے اپنے, آپ جب الیکشن ہوا تھا آپ اس وقت دیکھیں, ان کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے, اور اگر واضح اکثریت نہیں ہے اس لیے انہوں نے فارورڈ بلاک بنایا ہوا ہے. اور جو وثاق جمہوریت یا جو COD ہے اس میں خاص طور پہ منع کیا گیا تھا کہ آپ فارورڈ بلاکس نہیں بنا سکتے, نہیں بنانے چاہیے. لوٹا پالیٹکس اس کو نہیں, یہ کوئی صحت مند سیاست نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا, انہوں نے پھر یہ کام شروع کر دیا, فارورڈ بلاکس بنانا, لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا. تو ان کے پاس اصل میں واضح اکثریت نہیں ہے. اور اگر پیپلز پارٹی بابر اعوان صاحب ملے پرویز الہی صاحب کو, اب وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کاف لیگ کو ملا کے اور جو فارورڈ بلاک ہے اس کو واپس لا کے گورنر صاحب یا پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ کو ختم کر کے اپنی کوئی گورنمنٹ لائیں. وہ بھی آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں. دیکھیں ہم نے کچھ کیا ایسا, کیونکہ پرویز الہی صاحب کا بیان بھی آیا تھا اسی وقت کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کانسٹیٹیوشنل چینج یہاں لائے گی, لانا چاہتی ہے یا لاتی ہے, تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. دیکھیں ہم نے ابھی تک, ہماری کوشش ہے یہ اپنی حکومت چلائیں. وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ان کی حکومت گر جاتی ہے تو پھر ان کے لیے ایک سمپتھی آئے گا. تو بہتر ہے لوگ ان کو جیسے ہیں دیکھیں کہ کس طرح حکومت چلا رہے ہیں, کیا انہوں نے مہنگائی کیا تماشا مچایا ہوا ہے. مثلا جو ٹریڈنگ کارپوریشن اور پاکستان میں جو ان کا شوگر کا جو حصہ تھا, اس وقت چینی کی مہنگائی کا مسئلہ ہے نا, یہ انہوں نے اپنا کوٹا ہی نہیں لیا. یہ بات کرتے ہیں نا کہ چینی, انہوں نے خود کرشنگ روکی ہوئی ہے, اور سب سے بڑے شوگر مل اونرز ان دی ہول آف پنجاب آج شریف برادرز, سب سے بڑے سٹاکس انہوں نے رکھے ہوئے اپنی شوگر ملز میں. چھوٹا سا ایک بریک اور لے ناظرین, وقت ہوا پھر ایک چھوٹے سے بریک کا. گورنر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چینی کا جو بحران ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو سٹیک ہولڈر ہے وہ خود شریف برادران ہے. اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.